بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، 26ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 26، اس کے شروع میں سورہ احقاف، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بتائی گئی کہ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، ایسے نہیں، بلکہ آپ سے پہلے آنے والے بہت سارے انبیاء کرام عرب دنیا میں معروف و مشہور چلے آ رہے ہیں، جس پر مختلف لوگ جو اس زمانے میں عرب دنیا میں پائے جاتے تھے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ دین ابراہیمی کے پیروکار ہوں، وہ سب انبیاء کرام کو مانتے رہے۔ تو اس لیے ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، کہ میں کوئی رسولوں کے سلسلے میں نیا تو نہیں ہوں۔ جب مجھ سے پہلے اور انبیاء کرام آتے رہے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں، تو میری نبوت پر تمہیں تعجب کیوں؟ اعتراض کس بات کا؟ اور پھر تمہارے جو مطالبات ہیں، مختلف قسم کے غیر سنجیدہ مطالبات، اس کی کیا حیثیت ہے؟ میرا معاملہ تو یہ ہے، وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، مجھے یہ نہیں معلوم کہ خود میرے ساتھ کیا ماجرا ہوگا قیامت کے دن، اور کیا کیا پیش آئے گا وہاں پر، یا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کون جنتی، کون دوزخ، کون کامیاب، کون ناکام، اس کا فیصلہ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں خود جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں اس پر خود عمل کر رہا ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وحی نازل ہوئی اور میں تمہیں پہنچا دوں اور میں دور ہٹ جاؤں اس سے، نہیں، اس وحی پر میں خود بھی عمل کرنے والا ہوں۔ تو اس کے اندر بہت ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں، مختلف مقامات پر، مختلف زبانوں کے بولنے والے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اگرچہ کہ تمام انبیاء کرام جو مختلف اوقات میں آتے رہے اور مختلف علاقوں کو وہ کور کرتے رہے، مگر ان سب کا مقصد ایک، ان سب کا ہدف ایک، ان سب کا ٹارگٹ ایک تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کریں، صراط مستقیم بتائیں انہیں۔ اسی کے لیے پہلے نبی بھی آئے اور اسی کے لیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد میں آیت 13 میں کامیابی پانے کے لیے دو بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کب آئے گی، کس کے لیے آئے گی؟ کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کریں اور جم جائیں اس پر، یعنی شریعت کے تقاضوں پر بغیر کسی کامپرومائز کے عمل کرنے والے ہوں، چاہے حالات کیسے ہی ہوں، مخالف یا موافق، دونوں صورتوں میں شرعی تقاضے پر ثابت قدم رہنا، یہ ایمان والوں کی نشانی بتائی گئی۔ اور کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہوگی جنہیں قیامت کے دن کوئی رنج، کوئی خوف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اس سے پہلے بھی جو بہت تفصیل کے ساتھ استقامت کی بات کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایسی بات بتائیے جس پر چل کر میں جنتی بن سکوں، پھر کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہ پیش آئے۔ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، تو آپ نے کیا فرمایا تھا اس اعرابی بدو کے سوال کے جواب میں؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کرو اور پھر اس کے بعد جم جاؤ، استقامت، ثابت قدمی۔ اب ثابت قدمی دیکھ لیجئے، ذرا سا مشرق و مغرب سے ہواؤں کا رخ بدلا، کتنے اہل ایمان، کتنے تقوی کی باتیں کرنے والے پھسل گئے، تھر تھر کانپنے لگے، دین سے دور، شریعت سے دور، گویا کہ اپنے دامن کو جھاڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ فلاں مخالف، فلاں کی نظر پڑے گی،
فلاں پتہ نہیں کیا کہے گا، فلاں پتہ نہیں کیا سمجھے گا، یعنی دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے فلاں اور فلاں کی منظوری پہلے دیکھی جائے گی۔ وہ خوش ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں خوش ہوتا تو چھوڑو جانے دو دین کو۔ یہ ثابت قدمی نہیں ہوئی۔ ثابت قدمی کا مطلب ہواؤں کا طوفان رخ چاہے کیسے ہی بدلے، کیسے ہی طوفان کیوں نہ اٹھیں، مگر دین اور شریعت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے کامیاب ہونے والوں کی نشانی۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کن کن سخت اور نازک حالات سے ان کو گزرنا پڑا، مگر اس کے بعد پھر کامیابی آئی اللہ تعالیٰ کی۔ ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے نقش قدم پر چلیں، جنت اور جنت کی نعمتیں۔ پھر اس کے بعد آیت 15 میں والدین کا ایک خاص انداز سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم قدر کریں اپنے والدین کی اگر زندہ ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، بہتر سے بہتر ان کے ساتھ ہمارا سلوک اور برتاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ والدین ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں، ورنہ جہنم میں لے جانے کا بھی سبب بن سکتے ہیں اگر ان کی نافرمانی اور بے ادبی کی گئی۔ اور والدہ کا مقام اور بھی زیادہ اوپر، کہ دیکھیے یہاں پر کیوں مقام اوپر ہے، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ پریگننسی کے دوران حمل تکلیفیں، مشقت اور مصیبت کے ساتھ وہ اٹھائے رکھتی ہے، پھر ڈیلیوری کے موقع پر الگ تکلیفیں، پھر اس کے بعد بچپن، ماں کی محنت کے بغیر، محبت کے بغیر، مامتا کے بغیر چھوٹا بچہ پرورش نہیں پا سکتا۔ اس کے لیے ماں کیا کیا مشکلات اور پریشانیاں برداشت کرتی ہے، پھر اس کے بعد میں دودھ پلا رہی ہے اس کو، اور یہ دودھ اور حمل کی جو یہاں کم سے کم مدت گویا کہ بتائی جا رہی ہے۔ اسی سے بعض لوگوں نے ایک مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ 6 مہینے کم سے کم حمل یہ ہونا چاہیے تاکہ وہ نسب کنفرم ہو سکے، کیونکہ 2 سال رضاعت کی مدت جو ایک دوسری جگہ بتائی گئی، اس کو نکال دیا جائے تو 6 مہینے، تو گویا کہ نسب ثابت کرنے کے لیے شادی کے بعد کم سے کم 6 مہینے، ورنہ 7 مہینے، 8 مہینے یا 9 مہینے جیسے عام طور پر روٹین ہے اس کی۔ یہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر بات یہ میں بتا رہا ہوں کہ والدہ کا مقام، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا میں اگر حسن سلوک کرنا چاہوں تو سب سے زیادہ مستحق کون ہے، کہا ماں، پھر پوچھا پھر کہا ماں، پھر پوچھا پھر کہا ماں، پھر چوتھی بار کہا تمہارے باپ۔ تو دیکھیے ماں ماں ماں، اس کا درجہ کتنا اعلیٰ اور کتنا اونچا ہے، مگر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ماں کی قدر کرنے والے ہیں، جو ماں کا احترام کرنے والے ہیں۔ وہاں تو دیکھا جا رہا ہے کہ بوڑھی ماں کو گھر میں رکھتے ہوئے بوجھ محسوس ہوتا ہے، برڈن محسوس کرتے ہیں، اور پھر بعض ممالک کی نقالی میں مدرس ڈے، یعنی سال میں 1 مرتبہ اماں جان ہم آپ کو یاد رکھیں گے، اور وہ یاد رکھنے کا مظاہرہ کیا ہے، پھولوں کا گلدستہ بھیجیں گے کہ بیٹے ہم زندہ ہیں اور ماں کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں، جو ماں کے مقام کو سمجھے وہ سال بھر انتظار نہیں کرے گا، ہر دن وہ ماں کی قدر کرے گا، ہر دن ماں کی خدمت کرے گا، اس کی دعائیں لینے کی وہ کوشش کرے گا اگر زندہ ہوں تو، اور اگر مر چکے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سے دعا کرتا رہے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یا اللہ انہوں نے جیسے میری پرورش کی اسی طریقے سے تم بھی ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اور جو لوگ قیامت کے دن ناکام ہوں گے، آیت نمبر 20 میں کہا جا رہا ہے کہ جب جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ دنیا میں تم تو رنگ رلیاں جو بھی منانا تھا منا چکے، عیش اور عشرت، مستی کی زندگی گزار چکے، اور جب مستی کی زندگی تم دنیا کے اندر گزار چکے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اب تمہارے لیے کیا ہے بدلہ؟ تم نے کوئی کام کیا ہی نہیں جنت کا، نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، تو جہنم اس کی ناکامی اور پھر اس کے اندر چیخ و پکار کے علاوہ کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ جنت اسی کے لیے ملے گی جو دنیا میں آخرت کی تیاری کرے، اس کے لیے عمل کرے۔ اور پھر اس کے بعد میں دیکھیے انسان تو انسان، سورہ احقاف میں جنات کی ایک جماعت کا ذکر کیا گیا،
سورہ جن کے اندر بھی اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، جنات کی جماعت کا ایک گزر ہوا، تو انہوں نے قرآن کو سننے کے بعد بہت توجہ سے قرآن کی تلاوت کو وہ سنتے رہے۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے کیا کہا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم کے لوگو، قرآن پر ایمان لے آؤ، نبی پر ایمان لاؤ، کیونکہ ہم نے جو قرآن سنا ہے وہ رشد و ہدایت کی بات بتا رہا ہے، وہ صراط مستقیم کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یعنی قرآن کریم سن کر جنوں کی دنیا بدل گئی اور وہ اس پر ایمان لانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا کمال کہ چلتے ہوئے جنات کی جماعت جب قرآن کی سماعت کر رہی ہے تو وہ ایمان لانے کا اعلان کر رہی ہے۔ اور پھر ہمارے لیے ایک اور بات کہی گئی سورہ احقاف کی آیت 35 میں کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی مکے کے مشرکین کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوں، اپنا دل نہ چھوٹا کریں، بلکہ آپ صبر کا دامن تھامے رہیے، جیسے آپ سے پہلے اور اولو العزم رسولوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو بھیجا، ان میں سے بہت تھوڑے سے رسول تھے جو صاحب شریعت، اور رسولوں کے اندر بھی بہت تھوڑے سے تھے جو یہ اولو العزم، بہت اونچا درجہ ہے رسولوں میں بھی، وہ پانے والے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، اور آپ تو ظاہر ہے کہ خاتم النبیین، انبیاء کرام کے سردار ہیں، تو آپ کا مقام تو دیگر انبیاء کرام سے بھی بہت زیادہ اونچا ہے، مگر ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ دین کی دعوت کے لیے، دین پر عمل کے لیے صبر کی ضرورت پیش آتی ہے، استقامت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد کی شروع ہی میں دیکھیے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور رحمت کب آتی ہے، کون اس کے مستحق ہیں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے گا، تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تو مشروط ہے اللہ کی مدد، رحمت، وہ یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اسی کو ترمذی کی ایک حدیث میں سمجھیے آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو بات کی تھی، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اور اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے جہاں بھی جاؤ گے گویا پاؤ گے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والوں کے لیے رحمت اور نصرت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ویسے ہی دعاؤں کے ذریعے سے مدد آ جائے، صرف دعاؤں اور تمناؤں سے مدد نہیں، بلکہ اس کے لیے آدمی کو محنت اور کوشش کی بات کی گئی، کیا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ہم دین پر عمل کرنے والے بنیں، دین کو قبول کرنے والے بنیں، یعنی دین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والے بنیں۔ اگر دین پر ہم عمل کریں گے اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اللہ کی فتح و نصرت کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ پھر سورہ محمد کی آیت 24 میں قرآن مجید کے حوالے سے ایک بہت اہم بات بتائی گئی، بلکہ ایک اصول ہے، یہ اس کو نوٹ فرما لیجئے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جو قرآن کریم کے پیغام پر غور و فکر نہیں کرتا، مردہ دل ہے، وہ اس کا دل بند ہو چکا ہے، مقفل ہو چکا ہے، تالے لگ چکے ہیں اس کے دل پر۔ تو اس کے لیے کیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے کون؟ جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو، پراپرٹی زیادہ ہو، عہدہ بڑا ہو، نہیں، بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ اپنے بند مقفل دل کے دروازوں کو کھولیے قرآن کریم کے ذریعے سے،
اور پھر کہا گیا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تم قرآن کریم پڑھنے والے بنو، اس لیے کہ جو قرآن کی قدر کرے گا، پڑھے گا، قرآن مجید قیامت کے دن خود اس کے حق میں سفارشی بن جائے گا، شفاعت کرے گا قرآن کریم خود اس کے حق میں۔ تو قرآن کی قدر کرنے والے بنو۔ تو جو قرآن کریم پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، گویا ان کے دل بند ہو چکے ہیں۔ اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، قرآن سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت 33 میں ایک اور بات کہی گئی اسی کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ورنہ اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ کیا معنی ہوا اس آیت نمبر 33 کا؟ غور کیجئے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کوشش جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، باطل سمجھی جائے گی، نل اینڈ وائڈ، کوئی اجر و ثواب اس کا ملنے والا نہیں ہے۔ اجر و ثواب اسی کام کا ملے گا جو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کیا ہوگا، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہوگا۔ لہٰذا کوئی کام کرنے سے پہلے یہ معلوم کیجئے قرآن مجید میں حکم کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ میں اور آپ خود فیصلہ کرنے والے نہ بنیں، بلکہ فیصل بنائیں قرآن کو اور حدیث کو۔ جو چیز قرآن مجید سے ثابت ہو وہ ایمان، وہی شریعت۔ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ثابت ہو وہی شریعت، وہی پیغام اصل میں اللہ کا ہے۔ اس لیے قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بنے، ورنہ صاف سورہ محمد کی آیت 33 میں کہا جا رہا ہے تمہارے سارے کام اور کوششیں برباد سمجھی جائیں گی جو میزان قرآن و سنت میں پوری نہ اترتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے ایک اور بات جو کہی گئی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ آپ اعلان کر دیجئے اور یہ جان لیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کا ذکر بھی کیجئے، اس کو سمجھیے بھی، اس لیے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ بہترین ذکر اور عمدہ ترین ذکر کی قسم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ آدمی کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، اس سے تجدید ایمان بھی ہوگی اور اللہ کی عظمت دل میں بستی جائے گی، اللہ کی محبت دل میں اترتی جائے گی۔ اسی لیے بہترین چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام بہترین ذکر کیا کرتے تھے وہ یہی لا الہ الا اللہ۔ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے مفہوم کو سمجھیے کہ کیا ہے یہ، کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، یعنی شرک سے اپنی برات وِڈرا کر لیجئے، ہر قسم کے شرک سے۔ اور اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ غفران اور رحمت کے دروازے کھول دے گا، مغفرت ان کے لیے ہے۔ استغفار، اس میں ایک اور بات بھی کہی گئی کہ استغفار کثرت سے کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے، کبھی 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اگر خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہو تو پھر سوچئے ہم گناہگاروں کو کتنا استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفار یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا، گناہ جو غلطیاں ہوئیں ان سے، اس کو بار بار پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح قرآن کریم کی اس معنی میں بہت اہم سورت ہے کہ اس میں جو موجودہ حالات ہیں، کرنٹ سچویشن ہے، اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں قرآن کریم کی اس سورت میں بہترین رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اس کو سمجھیے، اس کے پس منظر سے واقف ہونے کی کوشش کیجیے۔ یہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے یہ واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک خواب میں اطلاع ملی کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ سفر کیا۔ تقریباً آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام احرام
باندھے ہوئے عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ سے سفر کر کے مکہ مکرمہ کے بارڈر پر پہنچے۔ حدیبیہ بالکل مکہ کے باؤنڈری لائن پر ہے، مکہ شہر سے بالکل قریب۔ اب اس زمانے کا سفر یہاں تک تشریف لائے، اور یہاں آنے کے بعد مشرکین کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے اس زمانے کے کلچر اور روٹین سے ہٹ کر ایک عجیب، غیر شائستہ اور بہت غلط حرکت کی، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے نہیں آ سکتے، جبکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ عمرے کا یا حج وغیرہ کے لیے کوئی کسی کی پابندی نہیں ہوتی، یہ کس قبیلے کا ہے، دوست ہے، دشمن ہے، کیا ہے، جو بھی آئے اس کے لیے دروازے کھلے ہوتے۔ لیکن انہوں نے ایک عجیب حرکت کی، کہا کہ آپ کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب پہلے تو گفتگو کی کوشش کی گئی، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے کہ نہیں، ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے، اور پھر بہت زیادہ جب بات چیت ہوئی تو یہ کہا کہ آپ چلے جائیے اور آئندہ سال ہم آپ کو موقع دیں گے، مگر اس سال نہیں دیں گے۔ اب مسلمانوں کے سامنے دو آپشن تھے، یا لڑیں اور جنگ کریں، یا نہیں تو واپس چلے جائیں۔ اب دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نازک حالات میں کیا فیصلہ کیا، یہ بہت سمجھنے کی ضرورت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، چاہیں تو آپ ان کے اوپر حملہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے آخری حد تک کوشش کی کہ خون نہ بہے، کوئی جنگ کی ضرورت نہیں، کوئی جنگ کی نوبت نہ آنے پائے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ہم واپس چلے جائیں گے، اور اس کے لیے ایک معاہدہ لکھا گیا، ایک پیکیج طے ہوا دونوں کے درمیان، یعنی مسلمان اور مشرکین کے درمیان، اور اس کے اندر وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی شرائط انہوں نے رکھی۔ مشرکین گویا ایک طرفہ شرائط تھیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر مکے سے مدینہ آئے گا تو آپ واپس بھیج دیں گے، اس کو رکھیں گے نہیں، اور اگر کوئی آدمی مسلمانوں میں سے کافر مرتد ہو کر اگر آئے گا مکہ تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور اس طرح کی مختلف قسم کی بڑی ٹپیکل شرطیں اس میں طے کی گئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ بعض بڑے بڑے صحابہ بے چین ہو گئے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برحق اللہ کے نبی ہیں، تو کیوں ان کی یہ شرائط کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، ایک طرفہ شرائط کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ لیکن مقام ادب پھر خاموش بھی ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے، میں جانتا ہوں۔ حتیٰ کہ انہوں نے اتنی دشمنی کا مظاہرہ کیا، جب صلح پیکیج لکھا جا رہا تھا، من محمد رسول اللہ جب لکھایا گیا تو مشرکین نے، ان کا جو وفد آیا تھا، انہوں نے اعتراض کیا، آپ رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو اب یہ بڑی سخت بات تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی لکھو، میں ہی محمد بن عبداللہ ہوں اور میں ہی رسول اللہ بھی ہوں۔ بہرحال وہ لکھنے کے بعد آپ سارا معاہدہ ہو گیا۔ جب آپ واپس روانہ ہو رہے تھے، راستے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ صحابہ بڑے دل گرفتہ تھے، عمرہ بھی نہیں کیے، احرام کھولنے کی آپ نے بات کی، صحابہ پس و پیش کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہ حکم عدولی، یہ امید تھی کہ کوئی موقع ملے گا، شاید ہم عمرہ کر سکیں گے، کیونکہ اتنی دور سے سفر کر کے آئے تھے، بغیر عمرے کے جانا بڑا شاق گزر رہا تھا۔ لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کھول دیا، تب یقین ہو گیا کہ اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بڑے دل گرفتہ جب جا رہے تھے، یہ صورت نازل ہوئی، جس کے اندر شروع میں کہا گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی ہے، کھلی وکٹری، کامیابی عطا کر دی ہے، کھلی کامیابی دے دی ہے۔ تو کھلی کامیابی کیسے ہوئی؟ اس کے بعد میں اب چونکہ 10 سال کے لیے اگریمنٹ طے ہو گیا تھا، جنگ بندی کی بھی بات ہوئی تھی، اس کے بعد مسلمانوں کو موقع ملا دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھرپور کوشش کرنے کا، اور بڑا دھڑا دھڑ لوگ پھر مسلمان ہوتے گئے، دینی دعوت پھیلتی گئی، کیونکہ مشرکین کے پاس تو کوئی ایسی دعوت تھی نہیں جو وہ پیش کرتے، لڑائی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ بالآخر خود ہی مجبور ہو گئے اس معاہدے کو توڑنے اور خلاف ورزی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر 2 ہی سال میں مکہ جیسی عظیم جگہ فتح ہو گئی، فتح مکہ۔ پھر حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام حالت احرام میں میدان عرفات میں جمع تھے۔
اس سے اندازہ کریں کتنی بڑی کامیابی ہوئی۔ بظاہر دیکھنے میں ایسے مایوس کن حالات لگ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے کامیابی عطا فرمائی۔ تو اسی لیے یہ صورت بہت اہم ہے کہ نازک حالات میں کیا کیا فیصلے کیسے کرنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت جذباتی انداز، ہر وقت مارنے مرنے کا انداز، خون خرابے کا انداز، یہ نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ اس میں آ رہا ہے وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے تاکہ حالات کے مطابق صحیح پلاننگ ہو سکے۔ پھر سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات اس کو آپ دیکھیے، بہت اہم سورت ہے جس میں ایمان اور عقیدہ اور معاشرتی آداب، بہترین سوسائٹی کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اس کا ذکر کیا گیا۔ پہلے فنڈامنٹل اصول پیش کیا گیا، بنیادی قانون۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی کی بات چل نہیں سکتی۔ جب نبی کی بات آ گئی، فل اسٹاپ۔ نہ میری بات، نہ آپ کی بات، نہ اس کی رائے، نہ کسی اور کی اوپینین۔ جب نبی کی بات آ گئی، ساری رائے پیچھے ہو جانی چاہیے۔ یہ ادب ہے نبی کی بات کا، ورنہ یہ کہنا یہ حدیث تو صحیح ہے، اتھینٹک ہے، مگر یہ اگر مگر پھر کیا ہو گیا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کہیے میں اس کو قبول کرتا ہوں، پھر ریزرویشن کی بات نہیں، ورنہ سورہ حجرات کے اندر جو حکم دیا گیا اس کی خلاف ورزی ہوگی کہ آپ نبی کی بات کے مقابلے میں فلاں اور فلاں، فلاں عالم، فلاں اسکالر، فلاں امام، فلاں شیخ کی بات، یہ نہیں۔ جب نبی کی بات آ گئی سب سے بالا تر، پھر نبی کے لیے مقام ادب یہ ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ نبی کے لیے ادب کا مقام ہے۔ ایسے نہ پکارو جیسے آپ اپنے دوستوں کو پکارتے ہیں، یا محمد، نہیں۔ مقام ادب، تہذیب اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سا کلمہ، کون سا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، ادب کے ساتھ آپ سے خطاب کا انداز ہو۔ اور اس کے بعد کچھ آداب بتائے گئے معاشرتی، جیسے سب سے پہلی چیز، خبر کوئی ملے کسی کے بارے میں، چاہے وہ افراد کے بارے میں ہو، خاندان کے بارے میں ہو یا علاقے کے بارے میں ہو، کوئی بھی نیوز، اس پر ایکشن یا ری ایکشن، عمل یا رد عمل سے پہلے ویریفیکیشن، تحقیق کر لیا کرو۔ کبھی ایسے ہو سکتا ہے خبر دینے والا آدھی خبر دے رہا ہو یا آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ سیاق و سباق کو حذف کر کے بتا رہا ہو جس سے غلط فہمی پیدا ہو، پھر آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ویریفیکیشن، پہلے خبر کی تحقیق، کیا ویسے ہی سنا رہے ہیں تم جیسے ہوا واقعہ، اور اس کا پس منظر کیا ہے، کہیں حذف و اضافہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کٹ اینڈ پیسٹ کا زمانہ ہے، یہ ایک بات ادھر سے لے لی، ایک ٹکڑا ادھر سے جوڑ دیا، بات کہیں سے کہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے تحقیق پہلے کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کمیونٹی میں کبھی اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، اور اختلاف بڑھتے بڑھتے جھگڑے کی شکل بھی بن سکتی ہے۔ تو وہاں کیا کرو؟ مرچ مسالہ لگا کر جھگڑے کو بڑھاؤ، تیل لگاؤ اس آتش کو بڑھانے کے لیے؟ نہیں، بلکہ تمہارا کردار یہ ہے کہ اس کے اندر مصلح بنو، صلح کا کردار ادا کرو، اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرو جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کو بھی سمجھاؤ، اس کو بھی سمجھاؤ۔ اگر سمجھانے کے باوجود مصالحت کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو اس کا مطلب وہ زیادتی کر رہا ہے۔ اب اس کے اوپر چڑھائی کرو، کیونکہ فساد مچانا چاہتا ہے۔ وہ کوشش جو صلح کی ہو رہی ہے، مصالحت کی کوششوں کو وہ ناکام کرنا چاہتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان وہ تو آپس میں بھائی بھائی کی طرح سے رہنے چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے حساب سے کہ باہمی مسلمانوں کا رشتہ ایسے ہے جیسے اعضائے انسانی کے مختلف قسم کے باڈی کے جو آرگنز ہیں، اعضاء ہیں، ایک انسان کے ہیں، مگر ہاتھ کا الگ انداز، پاؤں کا کام الگ، آنکھ کا کام الگ، مگر سارے کے سارے باڈی ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے یہی بنیاد، جیسے ایک دیوار ہے اور مختلف اینٹیں ہیں تو ایک اینٹ دوسرے اینٹ کی تقویت کا سہارا بنتی ہے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلم کمیونٹی کو آپس میں ڈیمیج کرنے کی، آپس میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، ایسا نہیں ہے۔
ان کی محبت کی مثال جو دی گئی حدیث میں، اس کو ذہن میں رکھیے کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال ایک اعضاء کے باڈی کے جو مختلف انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں اس طرح سے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں بتایا گیا وہ چیزیں جو باعث فتنہ ہیں اس کی روک تھام، تمسخر نہ اڑائیں کسی کا، مذاق، وہ لنگڑا ہے، وہ لولا ہے، وہ ٹھگنا ہے، وہ لمبا ہے، کیا کیا الفاظ ہم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی تانا زنی کرنا کسی کے بارے میں، تم ہو کیا، تمہاری وقت کیا ہے، تمہاری قدر کیا ہے، اس طرح کی باتیں، یا کبھی برے الفاظ سے کسی کو خطاب کرنا، یعنی وہ چیز جس کو آدمی پسند نہ کرتا ہو، وہ لولے ادھر آؤ، او اندھے ادھر آؤ، او اس طرح کی بات نہیں۔ دوسروں کے ساتھ ادب کے الفاظ استعمال کریں۔ ایک اور چیز بتائی گئی، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، خود سے سمجھ گئے کہ وہ یہ کر رہا ہوگا، یہ جا رہا ہوگا، ایسے نہیں۔ بدگمانی اس سے بچو، بلکہ اس کے مقابلے میں حسن ظن کی تعلیم دی گئی، بلکہ کہا گیا حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا خیال رکھنا عبادت کے برابر ہے۔ دوسروں کے بارے میں حسن ظن کا مظاہرہ کرو، بدگمانی میں مت پڑو۔ اسی طرح دوسروں کی ٹوہ میں مت لگے رہو، جاسوسی، وہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے اس کی دوستی ہے۔ آپ کو کوئی داروغہ بنایا گیا ہے، آپ کو کوئی ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر آپ یہ ڈیوٹی کیوں انجام دے رہے ہیں؟ اور اسی طرح سے غیبت، بیک بائٹنگ، یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کے بارے میں صرف جو یہاں پر کہا جا رہا ہے اس کو آپ غور کر لیجئے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے بھائی کی لاش سامنے پڑی ہے، ڈیتھ باڈی، اس کا گوشت اپنے ناخن سے نوچ کر کھاؤ؟ ذرا تصور میں لاؤ، کتنا گھناؤنا ہے یہ، ہیٹ کرو گے، کوئی آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو غیبت گویا اس سے برا جرم ہے، بیک بائٹنگ۔ مگر دیکھ لیجئے ہماری سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، حتیٰ کہ بعض اوقات مقدس ترین جگہ مسجد میں بھی غیبتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک بات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کر کے پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے پر اونچائی کا مظاہرہ کرو کہ میرا قبیلہ اونچا، میری شان بڑی کیونکہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، نہیں، ایک دوسرے سے تعارف کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے۔ ورنہ اصل بات کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے پاس عزت اس آدمی کی ہے جو صاحب تقویٰ ہو، یعنی جس کی سیرت، جس کے کردار اونچے ہوں گے، اللہ کے پاس اس کا مقام اونچا، اس کی برادری، اس کا رنگ، اس کا جغرافیائی پس منظر، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے صحابہ کرام کے اندر رضوان اللہ علیہ مجمعین قریشی خالص عربی النسل صحابہ بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ بلال حبشی بھی ہیں، صہیب رومی بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ اور نسل کی بنیاد پر یہ جو تفریق ہے اس کو ختم کیا۔ یہاں پر سب کو شیر و شکر بن کر رہنے کا گویا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہاں، کوئی آدمی صاحب تقویٰ ہے تو اس کی عزت سب سے زیادہ ہوگی، اس کی اہمیت سب سے زیادہ اور سب سے اونچی ہوگی۔ اس لیے سورہ حجرات کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اس کو اپنے گھروں میں چسپاں کر کے دیکھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر سورہ قاف یہ وہ سورت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً خطبہ جمعہ کے موقع پر پڑھا کرتے تھے، بلکہ بعض لوگ، ام ہشام رضی اللہ عنہ تو فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے اس سورت کو خطبہ جمعہ کے موقع پر پڑھا کرتے تھے کہ آپ کی تلاوت سن کر مجھے یہ یاد ہو گئی۔ اور یہ مختلف موقعوں پر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کا مرکزی عنوان کیا ہے؟ اصل میں یہ فکر آخرت کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کو پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب پیش وہاں پر ہوگا، اور اس کے مطابق جنت یا دوزخ کا جو بھی فیصلہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ سورت ایک ریمائنڈر ہے، اس لیے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت۔
مشرکین کا ایک اعتراض یہاں نقل کیا گیا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا مرنے کے بعد قبر میں جب ہمیں دفن کر دیا جائے گا دوبارہ کوئی اٹھائیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو بیکار سی باتیں ہیں، یہ اعتراض کیا کرتے، اور اسی اعتراض کی وجہ سے وہ آخرت کو بھول گئے، جنت اور دوزخ کو بھول گئے۔ اور اگر آج بھی یہی بات رہی تو ہم بھی جنت اور دوزخ کے تصور کو بھول جائیں گے۔ آخرت کی یاد جتنی زیادہ رہے گی، آدمی اپنی زندگی اتنے ہی بیلنس کے ساتھ گزارے گا، کیونکہ میرا ہر بول، میرا ہر ایکشن ریکارڈ میں ہے، اور اسی کے مطابق جنت یا دوزخ کا فیصلہ کیا جانے والا ہے۔ اور جن قوموں نے اللہ کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، قوم سمود، قوم عاد، قوم صالح، قوم لوط علیہم السلام وغیرہ، ان کا ذکر کیا گیا کہ کس طریقے سے ان کو تباہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں سورہ ذاریات، جس کے اندر کہا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ واعظ و نصیحت، ریمائنڈر، اس سے کام لیجئے، کیونکہ جو لوگ نرم دل ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، یاد دہانی اس کی وجہ سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، تو اس لیے واعظ و نصیحت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 56 میں کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انس و جن کی جو تخلیق کی وہ عبادت کے لیے، وہ اللہ کی بندگی کے لیے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔